بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سبق نمبر 9 میں ہم نے تختی نمبر 2 مرکبات مکمل کر لی تھی۔ اب ہم تختی نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 3 اس کا نام حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات، یہ مقطعات کا لفظ جو ہے یہ اصل میں مقطعاتن سے نکلا ہے، عربی کے لفظ سے، اور مقطع کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا یا الگ کیا گیا۔ چونکہ ان حروف کو اگرچہ یہ ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الف لام میم لکھا ہوا ہے تو اس کو الف لام میم پڑھتے ہیں، الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ۔ اس کو علم نہیں پڑھتے، یا علم یا علم ایسے نہیں پڑھتے۔ یعنی ان حروف کی آواز کو ملا کر کوئی نیا الفاظ نہیں بنایا جاتا، بلکہ یہ حرف جیسے لکھے ہوئے ہیں ویسے ہی ان کو اپنی اصل کے اعتبار سے ادا کر دیا جاتا ہے، الف لام میم۔ تو یہ حرف اگرچہ ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں، ملا کر لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی الگ الگ کر کے کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات جمع ہے اور یہ اصل میں لفظ مقطعاتن سے نکلے ہیں۔ مقطعاتن کا مطلب کٹے ہوئے یا الگ الگ حروف۔ یہ مقطعات کا لفظی معنی تھا۔ جب ہم اس تختی کو پڑھتے ہیں تو اب اس حروف مقطعات کا معنی یا اس کی مراد ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سورتوں کے کچھ خاص حروف ہیں، الفاظ نہیں ہیں یہ، کیونکہ الفاظ میں آپ کو کافی پہلے بیان کر چکا تھا کہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو حروف کو ملا کر کوئی بامعنی یا بے معنی الفاظ بنتا ہے۔ کوئی معنی والا الفاظ ہو یا بے معنی الفاظ ہو، جو الفاظ بنتا ہو اس کو ہم الفاظ کہتے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ حروف ہیں، کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جا رہا ہے اور ان کو ملا کر نہیں پڑھا جا رہا۔ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر ایک نیا الفاظ وجود میں آتا ہے، لیکن ابھی ان کو الگ الگ پڑھا جا رہا ہے، الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ۔ جب آواز مکس نہیں ہو رہی تو یہ کوئی نیا الفاظ نہیں بنے گا۔ یہ خاص حروف بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، اس کے شروع میں الف لام میم موجود ہے۔ اس طریقے سے سورۃ آل عمران ہے، اس کے شروع میں الف لام میم موجود ہے۔ سورۃ یاسین ہے، سورۃ نون ہے۔ تو یہ حروف بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب تختی کا نام لیتے ہیں تو تختی کا نام لینے کے بعد ہمیں اس کی وضاحت دینا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے جو نام لیا ہے اس کا معنی یا اس کی مراد کیا ہے۔ تو بعض اوقات ہم اس کا معنی بتاتے ہیں، بعض اوقات ہم اس کی مراد بتاتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے کچھ خاص حروف، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ بعض جگہ میں بچوں کو یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں یہ، حالانکہ یہ نام نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات میں نے سنا کہ وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے الفاظ۔ تو یہ بتانا بھی جو ہے وہ کافی بچوں کے لیے مسائل کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ وہ سوال کر دیتے ہیں آگے سے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے صرف یہی الفاظ ہیں، باقی کوئی الفاظ نہیں ہیں کیا؟ اور اتنے سارے جو قرآن میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کیا یہی ہیں یا اسی طرح پڑھے جائیں گے؟ تو وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور مزید سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایک بنا بنایا جملہ ان کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، اس کو آپ یاد کر لیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے کچھ خاص حروف ہیں یہ۔ صورت کے اندر باقی الفاظ بھی موجود ہیں اور کچھ خاص حروف یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ان کو اطمینان ہو جائے گا اور وہ آسانی کے ساتھ سمجھ بھی لیں گے اور یاد بھی کر لیں گے۔ اب ہم تختی کو پڑھنے کی طرف بڑھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے حروف مرکبات پڑھے تھے اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ان حروف کے اوپر مد بھی لگا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو زیادہ کھینچا جائے گا، اور چند ایک حروف ہیں جن میں تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے تو وہ میں انشاءاللہ وہاں پر بیان کر دوں گا۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ حرف کافی لمبا ہے اور اس میں بعض حروف کے اوپر مد لگا ہوا ہے اور دو حروف کے اوپر اس میں کھڑا زبر لگا ہوا ہے۔ ہا اور یا اس کے اوپر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، تو ان حروف کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور باقی جو حروف ہیں جن کے اوپر مد لگا ہوا ہے ان کو 5 الف کے برابر ہی کھینچیں گے۔ تو جب ہا اور یا پڑھیں گے اور ان کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے تو ان کی مقدار میں باقی حروف سے واضح فرق ہونا چاہیے،
جن حروف کے اوپر مد لگا ہوا ہے اور جن پر مد نہیں لگا ہوا تو ان کی آواز میں یا ان کی لمبائی میں واضح فرق ہونا چاہیے، جو کہ سننے والے کو آسانی کے ساتھ واضح ہو جائے کہ یہ حرف انہوں نے لمبا پڑھا تھا اور یہ حرف انہوں نے زیادہ لمبا نہیں پڑھا۔ دوبارہ دیکھ لیجیے، کاف ہا یا عین صاد طہ۔ آگے یہ حرف ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے طا سین اور میم، لیکن اس میں اصل میں درمیان میں ایک قاعدہ استعمال ہو جاتا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس قاعدے کی وجہ سے کہ اس میں جو سین ہے اس سین کی آواز آخر سے میم بن جاتی ہے۔ کس طرح بنتی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ تقسیم نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ سین جو ہے وہ اصل میں اس طرح لکھا ہوا ہے، سین یا نون، اور اس طرح اس کو ہم سین پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر کرنا صرف یہ ہے کہ جو سین ہے اس سین کے آخر میں جو نون موجود ہے اس نون کو ہٹا کے ہم وہاں پر میم لگا لیں گے۔ جب وہاں میم لگائیں گے تو یہ سین کی بجائے سیم یہ بن جائے گا، یہ آواز بن جائے گی اس کی۔ دوبارہ سن لیجئے کہ جو سین ہے وہ اصل میں اس طرح لکھا ہوا ہے، سین یا نون، تو اس سین کے آخر میں جو نون لگا ہوا ہے، جو کہ آپ خود بھی اگر خود پڑھ رہے ہیں تو خود دیکھیں گے، نہیں اگر کسی کو پڑھا رہے ہیں تو آپ اس بچے کو دکھائیں گے کہ یہ سین کے ساتھ جو چھوٹا سا سین لکھا ہوا ہے جس کے اندر آپ کو واضح طور پر 3 حروف نظر آ رہے ہیں، سین یا نون، تو وہ جو آخر میں نون لگا ہوا ہے صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس نون کو ہٹا کر میم لگا دیں، تو وہ سین کے بجائے سیم بن جائے گا۔ جب سیم بن جائے گا تو اس کے بعد آگے ہم میم پڑھ دیں گے۔ اس طریقے سے اس کی آواز پیدا ہوگی، واضح رہے کہ یہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قاعدہ کیا لگا ہے اس کے اندر، کیا نہیں لگا، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ یہ صرف اس کی آواز کو بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کی آواز اصل میں بنی کیسے ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو طا سین میم لکھا ہوا ہے لیکن اس کو ہم پڑھیں گے طا سین میم، اور سیم پڑھیں گے اور پھر میم پڑھیں گے، تو ان دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا غنہ بھی کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک سے آواز آنے کو۔ جب پڑھتے ہیں تو عموماً ہمارے منہ سے آواز آتی ہے پڑھنے کی، لیکن بعض اوقات ہم پڑھتے پڑھتے آواز ناک میں لے جاتے ہیں تو اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ تو سیم اور میم کے درمیان میں تھوڑا سا غنہ ہوگا، یعنی کہ آواز تھوڑی سی ناک میں جا کر واپس آئے گی اور پھر دوبارہ آگے اپنا سفر جاری رکھے گی۔ طاسیم میم، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، طاسیم میم، اس طریقے سے، طاسین یاسین صاد حامیم۔ آگے تھوڑا لمبا سا حرف لکھا ہوا ہے، اور حامیم عین سین قاف، اس میں یہ تھوڑا سا خیال رکھنا ہے کہ عین کے بعد غنہ ہوگا، یعنی کہ ناک میں آواز جائے گی ہماری، اس کے بعد آگے سین شروع ہوگا، سین کے آخر میں پھر دوبارہ غنہ ہوگا، اور پھر آگے قاف جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت غنہ نہیں ہوگا، عین کے بعد غنہ ہوگا اور سین کے بعد غنہ ہوگا، قاف پر نہیں ہوگا۔ حامیم عین سین قاف۔ اور اگر آپ سے یہ پورا مکمل نہیں پڑھا جا رہا تو حامیم کو الگ اور عین سین قاف کو الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ عین سین قاف کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس پر آپ نے مد کرنا ہے، یعنی کہ اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر مد لگا ہوا ہے۔ مد کیا ہوتا ہے، کتنا کھینچتے ہیں، یہ بھی ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن واضح رہے یہ تفصیل میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں تقسیم نمبر 1 میں کہ مثلا عین لکھا ہوا ہے تو یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے عین یا نون، تو اس عین یا نون کے درمیان میں جو یا موجود ہوتی ہے اس کے اوپر مد لگا ہوا ہے۔ اگر آپ غور سے اس کو جا کے دیکھیں گے تقسیم نمبر 1 میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عین کے درمیان میں جو یا لکھی ہوئی ہے اس یا کے اوپر مد لگا ہوا ہے، تو ہم جب جو کھینچتے ہیں عین کو وہ اصل میں اس یا کو کھینچیں گے، تو یہ آئی، اس طریقے سے اس کی آواز کھینچے گی، لمبی ہوگی، اور یہ عین کے درمیان میں جو یا موجود ہے اس کی آواز لمبی ہوگی۔ پورا عین ہم نے لمبا نہیں کرنا، صرف عین کے درمیان میں جو یا موجود ہے اس کی آواز کو ہم لمبا کریں گے۔ اس کے بعد آگے نون آ رہا ہے، عین یا نون، تو پھر نون پر جب ہم پہنچیں گے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ غنہ 1 الف کے برابر لمبا ہوتا ہے، تو
تو وہاں پر وہ ایک الف برابر لمبا ہم غنہ کریں گے، اس کے بعد آگے جائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے اس کے پارٹیشنز ہیں، اس کے مختلف حصے ہیں، پارٹس ہیں، ہر حصے کے اوپر اس کا اپنا عمل اپلائی ہوگا۔ عین یا نون ہے، اس کے اندر سے یا پر مد ہوگا، اس کو ہم کھینچیں گے، اور نون کے اوپر غنہ ہوگا، وہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ عین سین قاف۔ آپ غور سے اس کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عین کے درمیان میں جو یا تھی اس کو ہم نے کھینچا، اور جب ہم نون پہ پہنچے تو پھر ہم نے وہاں پر غنہ کرنا شروع کیا۔ قاف نون۔ آگے یہ حرف ہے اور اس کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، الف لام میم، اور آگے اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ اصل میں سورۃ آل عمران کے شروع میں جب یہ حرف آتا ہے الف لام میم، تو اس الف لام کی میم کے بعد یہ اللہ لا الہ الا ہو لکھا ہوا ہے، تو اس آیت کا یہ پہلا الفاظ ہے اللہ۔ تو وہی الفاظ انہوں نے یہاں پر دیا ہے، اور اس کے دینے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اس الف لام میم کو اگر ہم الگ کر کے پڑھیں گے، الف لام میم کو الگ پڑھا ہم نے اور آگے اللہ پڑھا، اللہ لا الہ الا ہو، تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اور اگر الف لام میم کو اس اللہ لا الہ الا ہو سے ملائیں گے تو پھر کس طرح پڑھا جائے گا، یہ بتانا ان کا مقصد ہے۔ تو اس لیے یہ اس الفاظ کو لے کر آئے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر ملا کر پڑھنا اور بغیر ملائے پڑھنا دونوں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے بغیر ملائے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھ دیں گے، درمیان میں وقف کا نشان لگا ہوا ہے تو وہاں پر ہم وقف کر دیں گے۔ الف لام میم اللہ، یہ ایک طریقہ ہے۔ وقف کر کے جب ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم پڑھ کر ہم رک جاتے ہیں، تو پھر آگے اللہ لا الہ الا ہو، اس طریقے سے ہم اپنی نئی آیت شروع کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہو، الف لام میم کو اللہ لا الہ الا ہو سے ملانا ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا، کیا تبدیلی واقع ہوگی، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ دوبارہ ہم تختی نمبر 1 میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو میم ہے یہ اصل میں اس طرح لکھا ہوا ہے، میم یا میم، اس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں ہم نے تبدیلی یہ کرنی ہے کہ یہ جو میم یا میم ہے اس کو درمیان سے کاٹ دیں گے، میم اور یا جو پہلا حصہ ہے اس کا، اس کو ہم الگ کر دیں گے، اور جو آخر میں میم لکھا ہوا ہے اس کو ہم الگ کر دیں گے۔ دوبارہ سن لیجیے کہ یہ میم یا میم لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم میم اور یا جو شروع کا ہے اس کو ہم الگ کر دیں گے، اور آخر کا جو میم ہے اس کو الگ کر دیں گے۔ پہلا والا جو میم یا تھا اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے، یعنی کہ ہم پہلے اس کو میم پڑھ رہے تھے لیکن اب ہم اس کو می پڑھیں گے، صرف می، میم یا زیر می، صرف میم کو اور یا کو ملا کے پڑھیں گے، اور آگے می کے آخر میں میم کی آواز، ام کی آواز، آئی ایم کی آواز یہ نہیں آئے گی۔ اب ہمارے پاس اس کا دوسرا حصہ جو تھا، یعنی کہ جو ام آواز تھی یا ایم ساؤنڈ تھا یا ام ساؤنڈ تھا، وہ رہ جائے گا۔ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو وہ جو اللہ لفظ تھا اس لفظ کے شروع میں لگا دیں گے۔ اللہ جو لفظ تھا اس کا جو حمزہ تھا شروع کا، اس حمزہ سے پہلے ہم اس میم کو لگا دیں گے، جس میم کو ہم نے میم یا میم کے آخر سے کاٹ کر الگ کیا تھا۔ اگر آپ اس کو دیکھ سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آ جائے گا کہ میم یا میم، یہ اصل میں ایسا لکھا ہوا تھا، ہم نے کیا کیا کہ میم یا میم میں سے شروع کا میم اور یا نکال کے الگ کر دیا، تو یہ صرف می رہ گیا، اور باقی جو آخر کا میم تھا اس کو ہم نے الگ کر کے لفظ اللہ جو تھا اس کے شروع میں، حمزہ کے شروع میں لگا دیا، تو وہ اللہ کی بجائے ملہ بن گیا، میم لگانے کے بعد وہ ملہ بن گیا، اور پیچھے جو ہم میم پڑھ رہے تھے وہ اب صرف می رہ گیا ہے، می اور آگے ملہ، می ملہ، اس طریقے سے اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ یعنی کہ ہم نے اس کو الف لام میم ملہ نہیں پڑھنا بلکہ الف لام می ملہ یہ پڑھنا ہے۔ اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ۔ اگرچہ اس کے اندر میم پورا پڑھا جاتا ہے لیکن ہم نے پڑھنا نہیں ہے اس کو، اس کی آواز اگرچہ بن جائے گی، جب ہم اللہ سے ملائیں گے اس کو تو اس کی آواز میم بن جاتی ہے، لیکن آپ نے اس کو خود نہیں بنانا بلکہ آپ نے جو اپنے ارادے سے پڑھنا ہے وہ الف لام می اور ملہ پڑھنا ہے، یعنی کہ میم کے بعد کا جو حصہ ہے اس کو اپنے لفظ اللہ کے ساتھ ملانا ہے
اور اس کو الف لام میم اللہ نہیں پڑھنا بلکہ الف لام میم اللہ پڑھنا ہے۔ یہ چند حروف تھے جو اس تقسیم میں تھوڑا سا مشکل ہیں اور تفصیل طلب تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، ان کو آپ مکمل کر لیجئے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔